آپ کے ذہن میں کبھی بھی ایسی بات نہیں ہو کہ سب صحیح ہے تو اس ذہن کو نکال دیجیے اس بات. یہ نبی کے قرآن کی آیت کے خلاف ہے, نبی کی حدیثوں کے خلاف ہے. یہ عقیدہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے, اللہ اور رسول کا نہیں. نبی تو فرماتے میری امت 73 گروہ میں بچے ایک جگہ. تو اب آپ ایک والے کو بتا دیں ایک کون ہے, میں نے بتایا کہ کون ہے, بتائیے. صرف اہل سنت و جماعت, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب گمراہ اور بدین ہیں. قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ آخری بات اس کتاب سے بتا دے رہا ہوں. اس کے بعد بدعقیدوں کے کچھ برے عقیدے آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں نشی ہو جائے کہ ہم لوگ کیوں ان سے اختلاف. یہ مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی بزرگ ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین کے 400 سال پرانے. اکبر بادشاہ نے جب دین الہی قائم کیا, دین الہی کا نام سنا نا آپ نے, اس نے ایک نیا دین اور دھرم بنایا. یعنی وہ کیسا تھا دین دھرم نہیں معلوم. اس نے تمام مذہبوں کی جو اچھی اچھی چیزیں تھیں اس کو ایک کر کے اس نے نیا دین بنایا. اس کا نام کیا رکھا تھا, دین الہی. کیا نام رکھا؟ تو اللہ نے اس وقت مجدد الفسانی سے پیدا کیا, اس کے نئے دین دھرم کا کیا نام ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مجدد الفسانی اپنے وقت کے مجدد تھے. مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مکتوبات امام ربانی انہی کے مکتوبات. بات سمجھ میں آئی؟ اس مکتوبات کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن آخر کون حق پر ہوگا اور کون ناحق. درود شریف پڑھیے تب تک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, جیسے دیکھیے مل نہیں رہا ہے, لگ رہا ہے چڑھ گیا ہوگا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا والے آج جانے یا نہ جانے, دنیا والے آج جانے یا نہ جانے, لیکن کل قیامت میں یہ ضرور جان جائیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی جماعت حق پر تھی تو وہ صرف اہل سنت و جماعت. یہ اس کتاب کی عبارت میں پڑھ رہا تھا, مجھے تو اندازی یاد ہے لیکن آپ کو دکھا رہا تھا کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ ہاں کہ دنیا میں اگر کوئی حق پر ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں, بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ناحق حق پر کوئی نہیں. تو آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریے. ہمیشہ دنیا میں آنا نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ آئے ہیں, اب دنیا سے جائیں گے تو دوبارہ آپ کو دنیا نہیں ملے گا. اب جو دنیا میں کر کے جائیں گے بس اسی کا جو ثواب آپ کو دیا جائے گا, اسی پر آپ کو جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو دنیا میں آپ آ گئے ہیں تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریے اور ایمان عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جائیے. صحیح ایمان اور عقیدہ لے کر دنیا سے جائیے تاکہ آخرت میں آپ کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. ورنہ صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں جائیں گے نا تو پھر آپ کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے. بارہ کسی کی وہ عبادت ہے. خیر اب بنیادی بات بتا دوں, وجہ کیا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کو بہکایا کیسے جاتا ہے, کیا کہہ کے بہکایا ہے اور عوام کیا سمجھ کر انتشار میں پڑ جاتا ہے. بتا دے رہا ہوں یہ بات, اور یہ سب سے اہم بات یہ سب سے اہم بات ہے. یہ سب سے اہم بات ہے کہ کیا کہہ کے ہمیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے آپ کے سامنے کوئی آئے گا تو نہیں کہہ رہے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, انہوں کی نماز کا طریقہ وہی ہے, ہم لوگ نماز کا طریقہ. بات سمجھ میں تو آدمی سمجھتا بھولا بھالا بیچارہ ہے, کیا جانے گا دین کے بارے میں. وہ اگر اتنا ہی ذہن میں رکھ لے کہ کربلا کے میدان میں یزیدی بھی نماز پڑھتا ہے, حسینی بھی نماز پڑھتا ہے, تو ہوتے اس وقت تو حسینی کی طرف رہتے کہ یزیدی بھی دونوں طرف رہتے ہیں, ایک ہی طرف رہتے ہیں. اور حسینی والے جانتی ہے کہ یزیدی والے جانتی ہے, حسینی والے جانتی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ گروہ تو نہیں بن گیا, فرقہ تو نہیں بن گیا. بات سمجھ آ رہی, حسینی والے ابھی یزیدی کے پیچھے نماز پڑھے گئے, نماز پڑھے نہیں. پوری تاریخ کربلا میں دیکھیں کہیں ہے کہ کسی حسینی نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی, یزیدیوں کے پیچھے نہیں پڑھی. سر کا ہاتھ, لیکن ان کے ہاتھ میں غلط نہیں, ان کو صحیح نہیں مانا, کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے نا. تو یہ ذہن میں
باتیں رکھیے کہ جب اس زمانے میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے, قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, وہی کلمہ کا بھی تھا تو وہ کافر تھے, وہ دین سے باہر تھے, تو آج ہمارے سامنے کیوں اسی بات کو پیش کر کے کسی مسلمان بنایا جا رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں, اب یہ بتائیے کہ اللہ رسول کا گستاخ یہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بارے میں یہ کہا ہوگا کہ معاذ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اللہ کو جھوٹ کی تہمت لگاتا ہو, وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کتاب براہیم قاطعہ ہے. باسن بھائی خلیل احمد گنگوہی بھی جو ہے اور سید احمد مالک خانہ جو لکھا ہے, رشید احمد مولانا خلیل احمد گنگوہی, ان کے ذریعے یہ تصنیف شدہ اور کسی ان کے مولوی کا یہ جو ہے حاشیہ لگا ہوا ہے, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے. کذب کے معنی کا جھوٹ بولنا, تو معاذ اللہ یہ اللہ کو یہاں پر جھوٹ بولنے والا بتا بس بھائی کہ اللہ ابھی کذب پر قادر ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا. پھر آگے آتے ہیں پر وقوع اس کا نہ ہوگا. ابھی پہلے تو کہہ دیا کہ قادر ہے لیکن بولے گا نہیں, یہ تو مان لیا نا تو وہ بولے گا. تو جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں, تو الگ بات ہے, میں تم کو مان سکتا ہوں لیکن ماروں گا نہیں. ماں تو ساتھ ہی اٹھائی, قدرت تو ظاہر کرائی نا. تو اس میں کیا کہا اس نے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, کس پر قادر ہے لیکن بولے گا نہیں. ابھی یہ عقیدہ ہے اللہ. اور ایسے ایسے ایک نہیں ہزاروں عقیدے ہیں. یہ تو کتابیں چند لایا ہوں تو کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں آپ کو. اس کتاب میں ایک بات دیکھتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے نا. اور اللہ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا الرحمن رحمان نے قرآن سکھایا اپنے باپ نے, اور قرآن میں تبیان لکل شیء کہا گیا ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. کوئی پتہ نہ جائے تو قرآن میں ہر چیز کا, اور قرآن کو اللہ نے محبوب کو سکھایا. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب ہم نے عطا کرا. وہ اللہ کا مال تکن عالم, اے محبوب جو نہیں جانتے تھے سب ہم نے عطا کرا. یہ بتائیے کہ حضرت آدم افضل ہے کہ ہمارے آقا افضل ہے؟ ہمارے آقا افضل الانبیاء کہا جاتا ہے نا, انبیاء میں سب سے افضل. اسی لیے جب میرے آقا معراج میں جا رہے تھے تو مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن میں ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا حضرت جبریل کے ذریعے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو کیا کرنے گئے؟ مسجد اقصی میں رسول اللہ نے امامت کی, تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے. رسول اللہ نے امامت کی, سب تمام انبیاء چاہے آدم علیہ السلام اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب جتنے انبیاء سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اسی لیے میرے آقا کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا, انبیاء کا امام. ٹھیک نا, ٹھیک نا. حضرت آدم افضل نہیں ہے میرے آقا سے, پھر بھی حضرت آدم کو 6 لاکھ زبانوں کا علم اللہ دیتا ہے. کتنا علم ہے؟ 6 لاکھ زبانوں کا علم کس کو تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. بات سمجھا؟ اچھا, پرندوں کی زبان کا علم کسی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت کہیے پوری دنیا میں, آپ تو مصر سے پڑھ کے تصدیق لائے, آپ نے کہیں دیکھا سنا؟ پوری دنیا میں کہیں پرندوں کی زبان کا علم نہیں دیا گیا. ایک واقعہ بڑا اچھا آ گیا ذہن میں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی, 1921 میں آپ کا انتقال ہوا, 1948 میں ہندوستان آزاد ہوا. انگریزوں کے 2 انگریز سپاہی اعلیٰ حضرت کو بارگاہ, انہوں نے کہا کہ اے احمد رضا ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت پوچھو. انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر سمجھ بھائی ساری باتیں بتا رہا ہوں, ایک ایک چیزیں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں اس کتاب کے اندر. صفحہ 47 اس کتاب میں لکھا. آپ ان لوگوں کے گستاخیوں کے بارے میں پڑھیے کتاب, دیکھیے لکھا ہے, دیکھتے ہیں پیلے کبھی جتنا یہ سب ان کی گستاخیاں. لکھتا ہے کہ زنا کی وسوسے سے بیوی کی ملامت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاد ہی ہو اپنی ہمت کو لگا دینا, اپنے پیر
और गधे की सूरत में मुस्तहरक होने से बुरा। आप उसमें नहीं आई होगी कि उसका मफहूम यही है कि गधे और बैल में सूरत में मुस्तहरक हो जाओ, ये तो अच्छा है। नबी के ख्याल नमाज, गधे और बैल का ख्याल है तो नमाज हो जाएगी, नबी का ख्याल है नमाज नहीं होगी, ये कहते हैं। ये जुल्मान देखिए माज़अल्लाह, नबी के इल्म को इसने गधे और बैल और सूरत से तशबीह दी। आप क्या जानते हैं गुस्ताख समझ में आई? ये किसकी अशरफ अली थानवी की, जिसको 600 रुपये अंग्रेज देते थे मुसलमानों को। ये देखिए कलमा वाली बात यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूल। देखिए अली इमदाद ने ये जो उनका ऊपर से कॉन्सेप्ट चला है कि नबी पैदा हो करता है, तो इनके यहाँ पे जो नबी पैदा हो गए तभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। देखिए मैं पूरा कोई सुना सकता था, टाइम तो ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ा आखिरी बात है। तो कह रहे हैं एक शख्स ने ख्वाब में देखा, लेकिन बुलाता पहले शुरू बता देता, उसने ख्वाब में देखा कि मैं कलमा पढ़ रहा था, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो आप उसने अपनी सारी बातें लिखी और जवाब मांगा। समझ में आई अशरफ अली थानवी से कि आखिर मैं आपका मुरीद हूँ, आप मेरे मुताबिक क्या हुक्म लगाते हैं? तो इन्होंने लगाया कि कोई बात नहीं, इस वाक़े का मसला, यानी वो हुक्म कुफ्र लगाने की बजाय तसल्ली दे रहा है। चलिए बाहर उसने अपने ख्वाब को बयान किया कि कुछ अरसे बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम ले, ये हुजूर कौन है? अशरफ अली थानवी, हुजूर का नाम ले लेता हूँ। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, उसको सही पढ़ा जाए। इस ख्याल को दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, दिन तो ये है कि सही पढ़ा जाए, लेकिन जुबान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है इस तरह दुरुस्त नहीं है, लेकिन बेअख्तियार जुबान से यही कलमा निकलता है। 2-3 बार जब यही सूरत हुई हुजूर को अपने सामने देखता, ये तो ख्वाब देखा, इनके हुजूर भी सामने आ गए, हारी चल देखता हूँ, और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे। लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा मुझे दिक्कत आई, हो गई, जमीन पर गिर गया और निहायत जोर के साथ एक चीख मारी। मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हुआ। चलिए भाई, अभी तक ख्वाब की बात थी ना, ख्वाब पर रुकने ख्वाब में अगर कोई कलमा कुफ्र बोलेगा तो उसको काबिल, ठीक ना? इसलिए कि कलमा कुफ्र बोलने और हुक्म लगाने जरूरी है कि वो शख्स होशो हवास हो। तो पागल अगर कलमा कुफ्र बोलेगा तो वो काबिल नहीं करेगा, होशो हवास होना जरूरी है। ये मसले शरअ है। खैर यहाँ तो ख्वाब की बात ही तारीफ है, ठीक ना? लेकिन अब देखिए, ये तो ख्वाब से आप बेदार हो गया, लेकिन बदन पर बदस्तूर बेहसी थी और असर नाताकाती बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर का ही ख्याल था, किसका? अशरफ अली थानवी साहब का ही ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते कि फिर कोई ऐसी गलती न हो जाए। वही ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेकर कलमा शरीफ की गलती के तलाश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि लेकिन बेअख्तियार मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू नहीं। बात समझा? ये सब लिख कर उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा, तो दूसरे रोज बेदारी की दिक्कत रही, रोया गिलाया फलाने का, ये सब लिख कर उसने क्या किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अशरफ अली थानवी को भेजा। इसमें ये शख्स इकरार कर रहा है ना कि बेदार नहीं, मैं दरूद शरीफ पढ़ा तो आपका नाम आया, हालांकि मैं आप नहीं उसको देख रहा था, है ना? बेदारी का की बात बता रहा। तो जब इनके पास सवाल गया तो इन्होंने देखिए 21 तारीख में इन्होंने जवाब दिया, 24 शव्वाल 1935 का मतलब समझ रहे? आज 1441 चल रही है ना। आप बयान जमात आपने कुरान में देखा, हदीस में देखा, बुजुर्गों किताबों में देखी, बात सुना दी कि वही है। लेकिन इस जमाने में कुछ लोग धोखा देने के लिए आपको ये भी कह सकते हैं कि हम अहले सुन्नत वाले हैं, जैसे देवबंदी होते हैं, ये सब क्या करेंगे, आप जो कह रहे हैं हम भी तो अहले सुन्नत वाले हैं, हम बहन जाएंगे कि अहले सुन्नत कह रहे हैं। नहीं, असली अहले सुन्नत व जमात की क्या पहचान है? मसलक आला,
جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. وہ نہ ہوتے تو ان کا یہ عبادت ماننے اور پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جاتے. بات نہیں، یہ عام چیز ہو جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت نے تنے تنا ان کا جواب دیا اور ان کے کفریات جو ہے لوگوں کو حضرت سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ تو جب دیکھیے دوسروں کو کافر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کو کافر بناتے رہتے ہیں، جب دیکھو کافر بناتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹا ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ ہے تم نے غلط رکھا تھا تو اس کی وجہ سے کافر ہو، یہ ہم بتاتے ہیں. اور اس کے اوپر ہے چاہے وہ چاہے تو اس چیز کو مانے اور توبہ استغفار کرے، چاہے نہ مانے. تو اعلیٰ حضرت نے کچھ لوگوں کو بتایا وہ مان گئے، توبہ استغفار کر لی، اور کچھ نہ مانا تو لوگ بھی کافر تھے، آج بھی ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس وقت کافر تھے. آئیے خدا اپنی ایمان عقیدے کی حفاظت کریے. اور جب کوئی اہل سنت نام آپ سے بتا کر آپ کو بہکانا چاہے تو آپ کہیے گا کہ تمہارا حضرت کے ماننے والے ہو کہ نہیں، بریلی کے ماننے والے ہو کہ نہیں. وہ کہتے ہاں تو کہیے گا کہ ہاں ہم تب تمہاری پیروی کریں گے. عرب کے اندر بھی ہندوستان سے یہ دیوبند کے اور سلفیہ کے اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں چندہ مانگا. تو عرب کے جو شیوخ ہیں نا، جو شیوخ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی عالم آتا ہے اور ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے امام محمد رضا کا ان کے سامنے نام لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اوریجنل سے نہیں، اور جب مرجھا جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہوتا ہے. تو عرب کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کے نام کی پہچان انہیں کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ کون صحیح کون غلط. تو ہم لوگ بھی انہیں کے نام کو پہچاننا ہے. تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سنی صحیح العقیدہ ہو، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہی پیور سنی ہے. بقیہ جو صرف اہل سنت بھی کہے وہ گمراہ کرنا چاہے آپ کو تو اس کی گمراہی میں بتائیے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں مولا تعالیٰ آپ تمام حضرات ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور آپ مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت میں رکھے اور اسی پر آپ کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے. السلام علیکم. کچھ سوالات آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے پوچھنا چاہتے ہیں. بیٹھ جائیے، 5 منٹ اور لگے گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں. دیکھیے یہاں پہ آپ آئے ہیں تو کچھ لے لیجیے، ہے نا. ہمیشہ تقریر مقام یہاں والی نہیں کرتے، جو باتیں بتائیں گے ایک دم صاف ستھری دکھا دے تاکہ آپ کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو میرا موبائل نمبر رکھ لیجیے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. جی حضرت، ہاں حضرت. اب اس میں کچھ سوالات ہیں جو آپ نے تقریر میں بیان فرما دیے ہیں. جی ہمارے خیال سے سوالات ذکر کر دیتے ہیں، جواب لوگ پا چکے ہیں. جی اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا. اہل سنت جن کے ایمان و عقیدے ایک دم صحیح ہیں، جو اللہ اور رسول کے گستاخ نہ ہوں. دوسرا سوال ہے آپ کے زمانے میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے حق پر کون ہے؟ حق پر نہیں بتایا کون ہے؟ اہل سنت و جماعت کا کیا علاقہ، اس کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے. اس کو گانٹھ باندھ لینا ہے، ٹھیک نا، کبھی نکلے نا یہ گانٹھ. بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور رسول اتنے بڑے استاد ان کے پیچھے نماز ہوگی، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. ایک حدیث حضرت میں آ رہی ہے، بتائیے. ہاں بالکل. مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر گئے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے سمت تھوک دیا، یعنی ادھر پچھم ہے، ادھر ہے نا، ادھر خانہ کعبہ کی طرف تھوک دیا. نبی کو گران بھی لگ گئی وہ بات، اور نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ کون ہے، انہوں خانہ کعبہ کے سمت کی تعظیم میں کی تھوک دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اسی مسجد کے امام، کوئی مسجد کے امام اشارہ کیا اسی مسجد کے امام ہے، ان کے پیچھے نماز. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ آج اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نماز، کیونکہ اس نے خانہ کعبہ کے سمت کی تعظیم کی. خانہ کعبہ کی سمت دونوں پڑھا جاتا ہے، سمت کی تعظیم نہیں، اس کے پیچھے نماز. اب بتاؤ کہ جو خانہ کعبہ کے سمت کی تعظیم نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ نبی کا قول ہے کہ اللہ اور رسول کا گستاخ ہو اس کے پیچھے نماز. ایک بات بتاؤ، بہک جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ بہکا دیتے ہیں ارے
لوگ عرب جاتے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں امام ہیں ان کے، غلط ہو تو کیسے امام؟ کیا اللہ اتنا کام ہو گیا ہے کہ وہاں اپنے معبود کو اٹھاتے ہیں؟ تاریخ جمع لوگوں نے یہ سب بات بول کر عوام کو بلانا چاہے نا کہ اللہ اتنا کام ہو گیا. ارے جاہلوں، تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کیا اللہ اتنا کام تھا تم نہیں کر سکتا؟ لیکن حکمت تھی نا، زمانے کے رکھے لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ پرستی کیا اللہ کو طاقت نہیں ملتی، ہٹانے کا بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کسی حکمت کے ذریعے تو آج وہاں پر ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہے. وہاں نہیں مانتے اللہ کیا اس میں حکمت کیا مرضی. بات مانی ان کو قدیم بتائیے بیت المقدس کس کے قبضے میں؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہودیوں کے قبضے میں، ملک شام بیت المقدس. تو کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ یہودی اس پر قبضہ کیوں چھوڑا نہیں پاتا ہے نا؟ تو کبھی ذہن میں نہ رکھنا استاد اس وقت نبی کے مصلی پہ کھڑے ہیں، دیکھیے یہ نہیں روایت ہے کہ تم نبی کے مصلی پہ جو کھڑا ہو اسی کے پیچھے نماز پڑھو. نہیں، مسجد نبی میں سب نماز پڑھنے کا ثواب ہے، مسجد حرام میں سب نماز پڑھنے کا ثواب، وہاں آ کے بھی نماز پڑھنے کا یہ بتا. ایک بات بتاؤ، جی بالکل کرانے کی مدد یاد نہیں سن لیجیے. یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے زمانے کا ہے. آپ کو شاید نہ اسلامی تاریخ معلوم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق. 2.5 سال مسلم خلافت کرے. آپ کے انتقال کے بعد کون ہوا؟ حضرت عمر. 11 سال تک مسلم خلافت کرے. ان کی شہادت کے بعد کون ہوا مسلمانوں کا خلیفہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ بھی قریب 11 سال تک مسلم خلافت کرے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی کو بلوانی میں شہید کر، ٹھیک نا، ان کے گھر کو گھیر لیا، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کر دیا اور مسجد نبوی کو بلوانی میں قبضہ کر. یہ کون؟ یہ مخالف تھے، کرنا کوئی نہیں تھا اسلام بس نہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے. تو ان کے جس نے حضرت عثمان غنی داماد رسول کا اس نے قتل کیا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کیا اور مسجد نبوی میں مصلی نبی پر ہمارے آقا کے مصلی پر نماز پڑھا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ صحابہ کے مستحق، صحابہ کو قتل کرنے والے آپ نبی مصلی پہ. حضرت علی کے پاس صحابہ کرام پہنچے. حضرت علی سے پوچھا، اے علی آج نبی کے مصلی پر غیر کھڑے ہو گئے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ سوچ لیجیے، کیا صحابہ کو نہیں نبی کی مسجد کی فضیلت معلوم تھی؟ کیا حضرت علی کو نبی کی فضیلت نہیں، نبی کی مسجد کی فضیلت نہیں معلوم تھی؟ مسجد نبی کی فضیلت نہیں معلوم تھی؟ حضرت علی نے کہا کہ اے صحابہ کرام، اے پاک صلی اللہ کے ماننے والے، اس زمانے کے مطابق نبی نے پہلے مجھے بتا دیا کہ اے علی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے دشمن میرے مصلی پہ قابض ہو جائے. اے علی اس وقت گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا خواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات بتا رہی تو آج نبی کے گستاخ آج کے مصلی پر کوئی اللہ کو رسول کو گالی دینے والا اگر مصلی پہ کھڑا ہوگا ہم کہیں اس کا پیچھے نماز، وہ کہیں کا بھی آپ ہو جائے اس کے پیچھے میں نماز. لیکن نماز ہونے کے لیے بنیادی شرط امام اور مقتدی کا عقیدہ پہلی شرط ہے امام کسی کو بنانے کے لیے کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہو جو امام ہوگا وہی عقیدہ. اور آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کہیں ایسی جگہ چلے گئے معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ امام کیسا ہے تو کیا کریں؟ تو جب امام کے بارے میں معلوم نہ ہو پائے تو وہاں حکم ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں، کیونکہ جہاں سنی صحیح العقیدہ امام نہ ملے وہاں جماعت سے نماز واجب ہے ہی نہیں. آپ پر اکیلے نماز پڑھنے کا، کیونکہ آپ کو نماز بچا ہی نہیں ہے. دوسرے کی پھر پڑھنے بعد میں معلوم ہو جائے کہ تو غلط عقیدے کا بلا وجہ گناہگار الٹے ہوتے. اس لیے تحقیق کی ضرورت ہے. وہاں ضروری نہیں کہ جماعت میں شامل ہو، ارے نماز پڑھ لیں جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے کہ میرا بندہ کچھ نہیں نماز پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میرے معبود کے گستاخوں کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، اکیلے نماز پڑھنا دورہ کر. تو جس کو ثواب دینا ہے وہ آپ کے دلوں کے حالات ہو جاتے ہیں. ٹھیک نا، کسی مولوی کو ثواب نہیں لکھنا ہے کہ اس کی بات پر آپ چلیں، بس یہ ذہن رکھیے. خیر آگے بغیر نماز جنازہ میت کو دفن کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
جیسے یہاں پر اتنے مسلمان ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو سب پر نماز فرض ہوتی ہے. چند لوگ مل کر، حضرت ہم دو چار لوگ مل کر اگر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سارے لوگ گناہ سے بری، سارے لوگ گناہ سے بری ہو جائیں گے. اور کوئی نہیں نماز جنازہ پڑھے گا تو سب گناہ کرے گا. بے شک. جیسے اعتکاف میں کوئی ایک آدمی نہ بیٹھے تو پورے محلے کے لوگ گناہگار ہوتے ہیں. بس نہیں، اور ایک دو آدمی بڑھ جائے تو سب بڑی ہو جائے. نماز کے دوران جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیسے نماز جب بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کے قریب آ کر اسے بہکانے لگا. کبھی کبھی ایسا لگے گا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، کبھی ایسا لگے ہوا خارج ہو گئی، کبھی کسی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے. کبھی ایسا ذہن بڑھتا ہے، ساری چیزوں کا خیال آنے لگتا ہے. جو کبھی نہیں خیال آتا نماز آ جاتا ہے. بس تو آدمی پریشان ہوتا ہے. حالانکہ نماز کے لیے خشوع اور خضوع ہونا ضروری ہے. تو خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے یہ جانے آپ. دیکھیں جیسے بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کے جیسے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کیا اس کی نگاہ اس کے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. وہیں تاکتا رہے اور کان امام کے واسطے لگائے رہے اور نگاہ اس پر جب ہے تو بس ہوتے نہیں. اور کہاں ناک تو اب تو جو ہے ہاتھ کو سینے پر باندھ رہا ہے، کوئی ناک اوپر باندھ رہا ہے، کوئی ناک کے نیچے. ایسا نہ اسلامی اور صحیح طریقہ کیا ہے، ناک کے نیچے باندھے اور تھوڑا دبائیں، کیونکہ وہاں نفس ہوتا ہے. دبانے کی وجہ سے نفس بھڑکتا نہیں ہے، خیالات نہیں آتے، وسوسے نہیں آتے. یہ بزرگوں نے بتایا. حضرت علی نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کتاب الصلاۃ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ نبی پاک جو ہے ناک کے نیچے ہی ہاتھ ڈالا کرتے. بس نہیں تو ناک کے نیچے باقی تھوڑا زور لگاتے رہیے تاکہ بسوسے نہ آئے. نگاہ کہاں رکھے؟ کھڑے جب ہے قیام میں تو اپنے سجدے کی جگہ. رکوع کرے تو دونوں پیروں کے درمیان نگاہ ہو. پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، رکوع سے اٹھی پھر سجدے میں جائے تو ناک کے سمجھ میں سیدھے لیکن آنکھ کھول کے کرنا چاہیے. سمجھ میں تو اور پھر سجدے سے جب اٹھے قاعدے میں بیٹھے تو ایسی صورت میں دونوں زانوں کے درمیان یعنی گوٹ میں اس کی نگاہ ہونی چاہیے. پھر تعمیر کر کے